السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان اور مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج 10 محرم 1447 ہجری، سبحان اللہ، اتوار کا دن ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور ہاں 11 محرم 1447 ہجری، اتوار کا دن، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ہمارے مڈل ایسٹ کا وقت ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور ہاں 2025، سبحان اللہ، 6 جولائی سنڈے کا دن ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں، برکتیں، فضیلتیں حاصل کر رہا ہوں، آپ بھی حاصل کریے اور عاشوراء کے روزے کی اہمیت جانیے اور اپنی دعاؤں کا مقصد سمجھ کر جو مانگنا ہے بھیک مانگیے، مل جائے گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں سے جڑے رہ کر، قرآن شریف کو پڑھ کر، 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کر کر اور اپنے وجود کو پہچان کر صحیح فیصلے لیجئے، حدیثوں کا مطلب سمجھیے۔ آپ کو حدیثیں سدھارتی ہے اور حدیثوں کے مقابلے آپ جب آگے بڑھتے ہو تو کون سی بھی بری طاقت آپ کو رکا نہیں سکتی ہے، اور کون سی بھی بری طاقت نیک انسان، نیک مخلوق کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتی۔ تو بسم اللہ کہتے رہیے اور آگے بڑھتے رہیے۔ آئیے قرآن شریف کو پڑھتے اور علم کو حاصل کرتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان اور مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے۔ اللہ اکبر۔ قرآن اللہ کے حکم کو سمجھنے کا ذریعہ ہے، اسے اپنی روح میں بسا لو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر۔ سورہ الاعراف، آیات نمبر 132۔ اور کہنے لگے کہ تم ہمارے پاس خواہ کوئی ہی نشانی لاؤ تاکہ اسے ہم پر جادو کرو، مگر ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 133۔ تو ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اور خون کتنی کھلی ہوئی نشانیاں بھیجی، مگر وہ تکبر ہی کرتے رہے اور وہ لوگ تھے ہی گنہگار۔ اللہ اکبر۔ آیات نمبر 134۔ اور جب ان پر عذاب واقع ہوتا تو کہتے کہ موسیٰ ہمارے لیے اپنے پروردگار سے دعا کرو جیسا اس نے تم سے عہد کر رکھا ہے، اگر تم ہم سے عذاب کو ٹال دو گے تو ہم تم پر ایمان بھی لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی تمہارے ساتھ جانے کی اجازت دیں گے۔ اللہ اکبر۔ آیات نمبر 135۔ پھر آیات نمبر 135۔ پھر جب ہم ایک مدت کے لیے جس تک ان کو پہنچانا تھا ان سے عذاب دور کر دیتے تو وہ عہد کو توڑ ڈالتے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 136۔ تو ہم نے ان سے بدلہ لے کر ہی چھوڑا کہ ان کو دریا میں ڈبو دیا، اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے اور
ان سے بے پرواہی کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آیات نمبر 137۔ اور جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے ان کو زمین شام کے مشرق و مغرب کے کا جس میں ہم نے برکت دی تھی وارث کر دیا، اور بنی اسرائیل کے بارے میں ان کے صبر کی وجہ سے تمہارے پروردگار کا وعدہ نیک پورا ہوا۔ اور فرعون اور قوم فرعون جو محل بناتے اور انگور کے باغ جو چھتریوں پر چڑھتے تھے سب کو ہم نے تباہ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 138۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا کے پاس اتارا تو وہ ایسے لوگوں کے پاس جا پہنچے جو اپنے بتوں کی عبادت کے لیے بیٹھے رہتے تھے۔ بنی اسرائیل کہنے لگے کہ موسیٰ جیسا ان لوگوں کے معبود ہے ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دو۔ موسیٰ نے کہا کہ تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 139۔ یہ لوگ جس شغل میں پھنسے ہوئے ہیں وہ برباد ہونے والے ہیں، اور جو کام یہ کرتے ہیں سب بیہودہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں، برکتیں، فضیلتیں جب آپ حاصل کر لیتے ہو تو آپ کو صحیح فیصلے لینے والا ایمان مل جاتا ہے۔ تو نیک مشورے دیتے رہیے اور اپنی مدد کرتے رہیے، اور کون سی بھی بری طاقتوں سے نہ ڈریے، کیونکہ نیک مخلوق کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتیں، برکتیں، فضیلتیں ہمیشہ جڑی ہوئی ہے اور جڑی ہوئی رہے گی۔ اور آپ نے سورہ اعراف میں جان لیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جو بدتمیزی کی ہے، جو نہ مانتے ہوئے فیصلوں کو، انہوں نے جو چیز پر ان کو رکایا گیا تھا، انہیں بتایا گیا تھا کہ یہ چیز بری ہے، پھر سے انہوں نے وہ چیز کو شروع کر لیا، یعنی بال کی عبادت شروع کر لی تھی۔ یہ لوگ برے لوگ تھے۔ اس کا فیصلہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب ہی کر دیا تھا کہ ان لوگوں کو دین میں کوئی جگہ نہیں دی جائے گی، تو ان لوگوں کو قتل کرنے کا فیصلہ آ گیا تھا۔ تو آپ لوگ سمجھیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جانیے، باطلیت سے دور ہو جائیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سمجھ کر، علم کو جان کر نور کو حاصل کرنا ہے تو آپ لوگوں کو قرآن شریف کو پڑھنا ضروری ہے، اور ہمارے پیغمبروں کے فیصلوں کو بھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بھی اور معجزاتوں کو بھی جاننا ضروری ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو جو فیصلے ملے ہیں یہ ایک نعمت ہے۔ یہ نعمت نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پر ملی ہے، تو اس نعمت کو سمجھ کر آگے بڑھتے رہیے اور کون سی بری طاقتوں سے نہ ڈریے۔ کچھ لوگ جو اپنے آپ کو حکومت چلانے والا سمجھتے ہیں، یہ حکومت نہیں چلاتے، یہ خود کی بھی حکومت نہیں چلا سکتے ہیں۔ جب انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے معجزات کی حقیقت دکھ جاتی ہے تو یہ کچھ لمحہ ڈر ہی جاتے ہیں، لیکن یہ دوبارہ اپنے غلط گندے ناقائد فیصلوں کو لے کر آگے حاوی ہونا چاہتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت اگر آپ جانتے ہو تو آپ کو معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اور نعمت کیسا حاوی ہو جاتی ہے ہر حکومت پر، اور جب حاوی ہو جاتی ہے تو کون سی بھی حکومت ٹک نہیں پائی ہے، نہ پائے گی، الحمدللہ رب العالمین۔ اور ہاں، جب آپ سمجھتے ہو حدیثوں کو تو لوگوں کو بھی بانٹتے رہیے، لوگوں کو بھی حدیثوں کے جڑاتے رہیے، کیونکہ آپ کو جو یہ خزانہ ملا ہے یہ آپ اپنے پاس رکھو گے تو اس کی اہمیت
آپ کو نہیں معلوم ہوگی. جب بانٹو گے تو آپ کو اس کی اہمیت معلوم ہوگی. وہ 1 سے 2 کو کہیں گے تو آپ کو 2 نیکی ملیں گی. تو آپ جب انہیں بانٹو گے تو جتنے لوگوں کو معلوم ہوگا اتنی نیکی ملتے رہیں گی. آپ اپنے علم کو بانٹتے رہیے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں سے جڑے رہیے اور کون سی بھی بری طاقتوں سے نہ ڈریے، کیونکہ نیک مخلوق کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتیں، برکتیں، فضیلتیں ہمیشہ جڑی ہوئی ہے اور جڑی ہوئی رہیں گی. اور غلیظ حکومتوں کو ڈراتے رہیے اور ان سے نہ ڈریے. یہ ختم ہونے والی حکومتیں ہیں. اگر یہ غلط فیصلے لے رہے ہیں تو یہ اسی وقت ختم ہو جاتی ہے. بس یہ ڈر کے جینا یہ حکومت نہیں کہلائی جاتی ہے، یہ ڈر کہلایا جاتا ہے. تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکومت کو لازم کریے، قرآن شریف کو پڑھیے، علم کو حاصل کریے، شریعہ قانون کے مطابق حاوی ہو جائیے اور کون سی بھی بری طاقتوں سے نہ ڈریے، کیونکہ نیک مخلوق کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں، برکتیں، فضیلتیں ہمیشہ جڑی ہوئی ہے اور جڑی ہوئی رہے گی. الحمدللہ رب العالمین. اور کون سی بھی بری طاقتوں سے نہ ڈریے، کیونکہ نیک مخلوق کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں، برکتیں، فضیلتیں ہمیشہ جڑی ہوئی ہے اور جڑی ہوئی رہے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.